بدعت ہے، بدعت بدعت کا بخار چڑھ جاتا ہے. سوشل میڈیا کو کھولے نا، ایک ہی رٹ ہے، بدعت بدعت بدعت. صحابہ نے نہیں منایا. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اللہ کے ولی گزرے ہیں انڈیا کے تھے، وہ اللہ کے محبوب کو میلاد مناتے تھے. کسی نے ان پر بھی اعتراض کیا کہ جب صحابہ نے نہیں منایا، وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، نیکی کے بڑے حریص تھے، نیکی یہ کام نیکی ہوتا تھا وہ بھی کرتے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا کہ مناتے وہ بھی تھے لیکن انداز ذرا مختلف تھا. صحابہ کرام کی ساری زندگی جہاد میں گزری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے ایک شہر فتح کرتے تھے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے ایک شہر فتح کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھیں، حضرت عمر فاروق عثمان غنی فتوحات ہی فتوحات، یعنی مدینہ سے چلے اور ہزاروں میل شام تک چلے گئے ہیں. مدینہ سے چلے اور پورا یہ ایران تک، عراق اور ایران سارا فتح کر ڈالا. سمرقند اور بخارا تک چلے گئے. ان کے بارے میں ان کے پاس وقت ہی نہیں تھے، وہ تو جہاد میں مصروف رہتے تھے. لیکن جو بات مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہی ہے، اس نے کہا مناتے وہ بھی تھے لیکن انداز ذرا مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے محبوب کی ذکر محفل سجاتے ہیں، محفل ختم ہوتی تو ہم لڈو بانٹتے ہیں. وہ پورے زبان بولتے تھے کہ ہم لڈیروا، لڈو کو لڈیروا، ہم لڈیروا بانٹتے ہیں. اور صحابہ کرام جہاد میں مصروف ہوتے تھے. کسی کافر لشکر سے جنگ ہوتی تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیتے، پہلے اللہ کے محبوب کی تعارف کراتے. ان کو کہتے کہ ہم بت پرست تھے، ہم جاہل گوار تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، شراب پینے جوا کھیلنے والے. لیکن اللہ کے محبوب ہماری طرف تشریف لائے اور دین حق ہماری طرف لائے. ہم نے اس دین حق کو قبول کر لیا اور تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ دین اسلام قبول کر لو. تم ہمارے مسلمان بھائی بن جاؤ گے، ہمارے تمہارے حقوق برابر ہو جائیں گے. اور اگر اسلام قبول نہ کرو تو پھر اسلام کی فوقیت کو، اسلام کی غلبے کو تسلیم کر لو، جزیہ دینا قبول کرو. اور اگر جزیہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا کہ ہم اللہ کے محبوب کے ذکر کے بعد لڈو بانٹتے ہیں، لڈیروا بانٹتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے محبوب کے ذکر کے بعد منڈیروا بانٹتے تھے، اپنی شروں کا نذرانہ دیتے تھے. مناتے وہ بھی تھے. کم از کم 800 سال سے یہ محافل میلاد منائی جا رہی ہیں. علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی اور یہ 58 ملک اسلامی، صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان بھی مناتا ہے تو وہ اسلامی دی جاتی ہے. میں ادھر خبریں دیکھ رہا تو خبر میں تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں قیدیوں کو 3 ماہ کی رعایت دی گئی ہے. باقاعدہ حکومت مناتی ہے. تمام اسلامی حکومتیں سرکاری طور پر مناتی ہیں سوائے سعودیہ کے. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کہتے ہیں کہ ان نجدیوں سے پہلے ترکیوں کی حکومت ہی وہ میلاد مناتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں حج پر گیا اور ماہ ربیع الاول آ گیا. پیدل جاتے تھے یا بحری جہاز تو وہاں سالوں تک رہتے. ماہ ربیع الاول آ گیا تو 12 ربیع الاول کی رات کو مسجد حرام کے اندر بہت بڑا اجتماع تھا، بہت بڑا جلسہ تھا. علماء کرام نے اللہ کے محبوب کی تعریف کے اندر تقاریر کی. جب شیری کا وقت آیا تو یہ پورا جلوس اس مقام کی طرف گیا جہاں اللہ کے محبوب پیدا ہوئے تھے. وہاں گورنر نے علماء کو پگڑیاں بنائیں، ان کو چوگے پہنائے، انہیں انعام دیا اور پھر یہ جلوس واپس آیا. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو اس جلوس پر بڑی نورانیت تھی. میں نے غور کیا تو وہ فرشتوں کا نور تھا. کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی.
جو اپنے باپ کے بارے میں لکھتا ہے کہ میرا باپ بھی میلاد مناتا تھا. ایک بار اس کے پاس پیسے تھوڑے تھے تو اس نے بازار سے چنے خریدے, اسی پر ختم پڑا اور اسے تقسیم کر دی. لیکن کہتے ہیں وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ, انہیں افسوس تھا کہ اس دفعہ میں صحیح نذرانہ پیش نہیں کر سکا. رات کو سو گئے, خواب میں دیکھا کہ اللہ کے محبوب کی محفل سجی ہے اور اللہ کے محبوب کے سامنے وہی چنے پڑے ہیں. ہمارے اعمال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ بھائی ان کو خبر نہیں, یہ بات نہیں ہے. حضرت مجدد ثانی کہتے ہیں کہ میں جب کوئی فاتح پڑھتا, کھانا تیار کرتا اور فاتح اس پر پڑھتا تو میں اس میں اللہ کے محبوب کے آل بیت کا نام تو لیتا, نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا نام میں لیتا. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی جو آپ نے رخ انور پھیرا ہوا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, ناراضگی کی وجہ اللہ کے وہ فرمایا کہ شیخ احمد ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی کہ میں ازواج مطہرات کو اپنے اشارے ثواب میں شامل نہیں کرتا. اس کے بعد جب بھی میں اشارے ثواب کرتا پہلے ازواج مطہرات کا نام لیتا. یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کا خبر نہیں ہے, ہمارے والی حدیث میں ہے. اللہ کے محبوب خود فرمایا ہے کہ امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ عمل اچھا ہو تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اگر عمل برا ہو تو میں محمد بخشش کی دعا کرتا ہوں. یعنی وہ لاجبال نبی تمہیں بھولتا نہیں ہے, نہ اپنی زندگی نہ اپنے عالم برزخ میں. اچھا, جو بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ اصول جو بنا لیا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا, لہذا یہ بدعت ہے, اور بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم کی طرف رہنے والی. یہ جو 57 ملک کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے, سارے جہنمی ہیں. بدعت کا انجام تو وہی ہے نا کہ کلو بدعت دلالہ, کلو دلالہ فی النار. یہ سارے جہنمی ہیں. جب حدیث میں ہے لا تأتوا من امتی علی الضلالہ, اللہ کے فرمان میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی اربوں لوگ منا رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بہت سے کام نہیں کیے جو ہم کرتے ہیں. ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جس طرح ہم میلاد مناتے ہیں, مجھے ایک حدیث یاد دلانا اگر مجھے بھول جائے کہ خوشی کے اظہار کی کوئی صورت بھی ہو وہ جائز ہے. یعنی یہ کمکموں پر اعتراض ہوتا ہے, یہ فضول خرچی ہے. جھنڈوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جناب صحابہ سے ثابت نہیں ہے. سیرت کی کتابوں میں ہے. حضرت میامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبہ پر لگایا, ایک مشرق میں لگایا, ایک مغرب میں لگایا. سبحان اللہ. ان کو حدیثیں وہ ضعیف نظر آتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہیں, جن محدثین نے لکھی ہیں. اب تو میرا ذہن کھو رہا ہے, مجھے گہرا حدیث یاد آ رہی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, شان صحابہ, زندہ باد, شوق دی نگری, زندہ باد, شوق دی نگری. ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ صحابہ کرام نے میراث کا جلسہ نہیں کیا, لیکن صحابہ کرام نے سیرت کا جلسہ بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. تمام مقاد فکر مناتے ہیں سیرت النبی کا جلسہ, تو صحابہ نے تو نہیں منایا. وہ بدعت تم کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کوئی ختم نبوت کا جلسہ نہیں کیا, وہ بھی بدعت ہے. تم کیوں کر رہے ہو؟ صرف میلاد سے ذکر ہے. میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. میلاد کی محفل بھی ذکر مصطفیٰ ہے. تم ذکر مصطفیٰ کو بدعت کہہ رہے ہو. تم جشن نزول قرآن مناتے ہو, صحابہ کرام نے تو نہیں منایا, تو وہاں بدعت تمہیں یاد نہیں آتی. جلسہ تقسیم اسناد, طلباء کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے لیے جلسہ ہوتا ہے, بھائی سندیں دی جائیں گی. صحابہ کرام نے کوئی ایسا جلسہ نہیں کیا.
وہ بھی بدعت ہے. اگر میں اس بدعت کی طرح ہوں، یہ مسجد کے اندر محراب کھڑا ہے، اللہ کے محبوب کی مسجد ایک کمرے کی طرح تھی، اس کا کوئی محراب نہیں تھا، اس کے کوئی مینار نہیں تھے. یہ محراب بنانا بھی بدعت ہے اور یہ مینار بنانا بھی بدعت ہے. لیکن ساری دنیا کا بنا رہی ہے، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. اعتراض کرنے والوں کی مساجد کی مینار نہیں ہے، ان کا محراب نہیں ہے، لیکن یہ ہے بدعت. اللہ کے محبوب کی مسجد ایک کمرے کی طرح تھی، اس کا کوئی محراب نہیں تھا، اس کا کوئی مینار نہیں تھا. قرآن پاک جو صحابہ کرام نے لکھا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر زید بن ثابت کو کہا گیا کہ آپ اسے کتابی شکل میں لکھیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک لکھا اس پر کوئی زبر زیر نہیں تھی. سبحان اللہ. صحابہ کرام جو قرآن پڑھتے تھے نا یا لکھتے تھے، اس پر کوئی زبر زیر پیش نہیں تھی، کوئی رگو کا نشان نہیں تھا، کوئی منزلوں کے نشان نہیں تھے، کوئی صورتوں کے نام نہیں تھے. تمہارے قرآن پر تو صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، رموز و اوقاف کے نشانات بنے ہوئے ہیں. یہ تو صدیوں بعد لگائے گئے، یہ بھی بدعت ہے. اور یہ قرآن جس پر یہ نشان ہے اس کو تم پڑھتے ہو. کبھی تم نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن تو بدعت ہے، میں نہیں پڑھتا. حدیث کی کتاب، اب میں تمہارے امام بخاری کی بات کروں. بات کرتے ہیں صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. یہ امام بخاری نے کب لکھا؟ 200 سال گزر گئے. 3ری صدی ہجری کے اندر امام بخاری نے اس کتاب کو لکھا. امام بخاری پہلے غسل کرتے، کعبہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے اور ایک حدیث لکھتے. 16 سال کے اندر انہوں نے یہ کتاب لکھی. سبحان اللہ. امام بخاری تو بڑا بدعتی تھا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا امام بخاری نے کیا. قانون یہی بنایا ہوا ہے نا کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. اس لحاظ امام بخاری بڑا بدعتی ہے کہ صحابہ کرام نے حدیث لکھنے سے پہلے غسل نہیں کیا. 16 سال کسی حدیث پر نہیں لگا ہے کہ وہ کتاب لکھیں اور 16 سال لگ جائیں. امام بخاری تو بڑا بدعتی تھا. امام بخاری کا ختم مدارس دینیہ میں پڑھا جاتا ہے. مولوی رشید احمد گنگوئی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ جناب یہ بخاری شریف کا ختم پڑھنا، جس طرح قرآن پڑھتے ہیں نا آغاز سے لے کر آخر تک، بخاری شریف کا ختم طلباء اسی طرح کرتے ہیں. سبحان اللہ. سوال کیا گیا کیا بخاری شریف کا ختم جائز؟ تو کیا جواب دیا؟ جواب یہ ہے کہ قرون ثلاثہ اولا، پہلی 3 صدیوں میں، پہلے 300 سال میں بخاری کا کوئی نام و نشان نہ تھا. یہ کتاب تھی نہیں، لیکن اس کا ختم کرنا کار ثواب ہے. اب یہ بدعت کار ثواب ہے، اپنے مطلب کے لیے کار ثواب ہے. جب امام بخاری بدعتی، اس کی کتاب بھی بدعت، تو اس کا ختم کرنا کیسے ثواب ہو گیا؟ حضرت امام مالک کے بارے میں ہے. حضرت امام مالک جو ہے مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے. پیشاب پخانے کے لیے وہ بہت دور باہر جاتے، مدینہ طیبہ پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے. ادب کا انداز تھا. ان سے اگر کوئی ملنے آتا، حدیث سننے آتا، آپ اپنی خادمہ کو بھیجتے کہ آنے والے مسافر سے پوچھو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی حدیث سننی ہے. اگر آنے والا کہتا جی میں نے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ بات تشریف لے جاتے، اس کو بتا دیتے. اگر وہ کہتا کہ میں نے حدیث سننی ہے تو اس کو بٹھایا جاتا. حضرت امام مالک غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، ایک کرسی بچھائی جاتی، اس پر آپ تشریف فرما ہوتے، پھر اس مسافر کو حدیث سنائی جاتی. امام مالک بڑا بدعتی تھا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا امام مالک کرتا تھا. کیا فتویٰ لگائیں گے کہ امام مالک بدعتی تھا؟ نہیں کہہ سکتے. وہ اللہ کے محبوب کی حدیث کی ادب کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے. اس وقت اللہ کے محبوب کی ذکری محفل کسی انداز سے ہو، آپ اسے بدعت نہیں کہہ سکتے. یہ فقہ حنفی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی. مدارس دینیہ کے اندر جو نظام پڑھایا جاتا ہے یہ صرف نحو ہے، گرامر، فقہ، اصول فقہ، اور جناب اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے. یہ سارا بدعت ہے. صحابہ کرام کے دور میں یہ سارا نظام نہیں تھا، لیکن تمام مکاتب فکر کر رہے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے.
صرف میلاد سے زد ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت ہے. خود یہ صحابہ نے نہیں کیا، تو صحابہ کرام نے تو فقہ حنفی بھی نہیں پڑھی، یہ ان کے دور میں تھی ہی نہیں. یہ سلاسل روحانی بھی نہیں تھے، خود کو چشتی صابری کہتے ہیں، یہ سلاسل نہیں تھے. یہ لاؤڈ اسپیکر اگر کوئی مسجد کے لیے خریدتا ہے اسے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ صحابہ کرام کے دور میں یہ تو نہیں تھا. اب تو اذان کے لیے اسے خریدا جاتا ہے، کیوں خریدنے والے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ مجھے ثواب ملے گا. صحابہ کرام ساری زندگی جہاد میں گزری. جہاد کے اوزار کیا تھے؟ تلوار تھی، تیر تھے، نیزہ تھا یا ڈھال تھی. یہ چار ہی اوزار تھے، یہ چار ہی ہتھیار تھے. لیکن اب یہ سوال نہیں ہوتے. اللہ کے میں فرمایا جو شخص مجاہد اپنی تلوار کو تیز کرتا ہے، جتنی دیر میں وہ تیز کر رہا ہے وہ سارا نیکی میں لکھا جا رہا ہے. اللہ کے محبوب فرمایا اگر مجاہد اپنے گھوڑے کو کھڑکھڑا کرتا ہے